السلام علیکم 11th کلاس کے اسٹوڈنٹس، آج ہم ہماری فارسی کی کتاب کا ساتویں نظم احسان بخلق خدا یہ پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کی مخلوق پر احسان کیجیے۔ بچوں، آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ بچوں، جو رحم کرتا ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور کہتے ہیں رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو دنیا میں ہزاروں ایسے افراد ہیں، لاکھوں کروڑوں، جو مدد کرنے کو اپنی زندگی کا فرض اولین سمجھتے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے کہ آسانیاں پیدا کرو تاکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، مشکلات مت کھڑی کرو۔ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی اپنی مدد سے دور مت رکھو۔ بچوں، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی غزل ہے۔ شیخ مشرف الدین سعدی فارسی کے بہت ہی مایہ ناز شاعر و ادیب ہیں، جن کی کتابیں فارسی ادب کی شاہکار ہیں۔ گلستان اور بوستان یہ دو کتابیں تو ان کی بہت ہی توجہ سے پڑھیے۔ آپ شیراز میں پیدا ہوئے تھے، ابتدائی تعلیم شیراز ہی میں پائی تھی، اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد کے مدرسہ نظامیہ گئے تھے۔ علامہ ابن جوزی اور شیخ صاحب شہاب الدین سہروردی سے آپ نے روحانی فیض حاصل کیا۔ سعدی کی عمر 90 سال کی تھی۔ پہلے 30 سال انہوں نے تعلیم حاصل کی، دوسرے 30 سال سیاحت کی، دنیا میں گھومے پھرے، اور آخری 30 سال گوشہ نشینی اختیار کر کے تصلیف و تانیف کا کام کیا، یعنی فارسی ادب کی خدمت کی۔ سعدی نے غزل، قصیدہ، رباعی، کتاب، ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ بڑے مقبول، بڑے مشہور شاعر ہیں، اور یہاں پر جو ہے انہوں نے شیراز میں ہی انتقال فرمایا، اور ان کی مزار کو سعدیہ نام سے جانا جاتا ہے۔ آسماں تیری لہر پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نور سطح تیرے گھر کی نگہبانی کرے۔ ابھی یہ ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نظم جو ہے آج کی برق رفتار زندگی نے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو بڑی ضرب پہنچائی ہے۔ یعنی آج کل کی جو ماڈرن سویلائز لائف ہے، کسی کو کسی کے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہاں پر ہیومن ویلیوز جو ہیں وہ زیرو ہو کر رہ گئی ہے۔ ہاں، تو ہر انسان کے دل میں خود غرضی آ گئی، وہ خود کے بارے میں سوچتا ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتا ہے نا۔ بڑا کبیرہ گناہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور بجائے مدد کرنے کے لوگ ان کے ویڈیو بناتے ہیں۔ تو یہ ایسا گناہ ہے جو خدا شاید معاف نہ کرے، اللہ ہر ایک کو معاف کرے۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہے دنیا میں، دوسرے کی فکر نہیں ہے۔ اور ذاتی آسائش و آرام کی آرزو میں انسان رشتوں کو بھی بھلا چکا ہے نا۔ خود غرضی اتنی بڑھ گئی ہے۔ ہم نے اخبارات میں ایسی بہت سی خبریں پڑھی ہیں جن میں بیٹا اپنے ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اپنی دنیا الگ بسا لیتا ہے۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے، اخلاقی تعلیم دی جائے، انسان کو دوبارہ ہمدردی، غمگساری، نیکی کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے، ہے نا۔ بچوں، جب یونیورسٹیز نہیں تھی، کالجز نہیں تھے، تب کوئی یتیم، جب کوئی جو ہے اولڈ ایج ہومز نہیں تھے، جب کوئی وردھاشرم نہیں تھے جہاں پہ کوئی کسی ماں باپ کو لے جا کر ڈال دیتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے علم کا فروغ ہوا اور لوگوں نے اس علم نافع کو علم غیر نافع میں بدلا، تو اغراض اتنی حاوی ہوئی کہ رشتوں کا احترام ختم ہو گیا، اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اپنے ماں باپ کو لے جا کے جو ہے ان گھروں میں رکھ دیا جہاں پہ وہ سوچتے ہیں کہ ان کی اولاد نہ ہونے سے بہتر تھی۔ تو
یہی سبق اس نظم اس سمت میں ایک کوشش ہے کہ اس کے مطالعے کے بعد ہر شخص کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور نیکی کے راستے پر چل پڑے گا. یہی اس نظم کی کامیابی کی دلیل ہوگی. اس نظم میں کیا بیان کیا گیا ہے بچوں دیکھتے ہیں. ایک نصیحت آموز نظم ہے. شاعر کہتا ہے کہ ایک شخص کو ایک جنگل میں ایک بیابان میں ایک پیاسا کتا ملا. اس شخص نے اس کی پیاس کو محسوس کیا اور اپنی ٹوپی، پہلے چمڑے کی ٹوپی ہوا کرتی تھی، اس کو ڈول بنایا. اور پہلے لوگ پگڑی پہنتے تھے بہت لمبی ٹربن، تو اس کو رسی بنا کر اس میں باندھا اور اپنی ٹوپی کو، اور کنویں سے پانی نکالا اور پیاسے کتے کو پلایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو کہا اللہ نے سارے گناہ. شاعر ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ ہمیں ظلم ستم ترک کر کے مہربانی اختیار کرنا چاہیے. ایک کتے کے ساتھ کی ہوئی نیکی ضائع نہیں ہو سکتی تو انسانوں کے ساتھ خیر کا سلوک کرنا کیسے ضائع ہوگا، کیونکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اس لیے شاعر کا کہنا ہے کہ مال و دولت لٹانا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ کسی کی ضرورت کے وقت صرف 1 دینار دینا بھی بہت بڑی بات ہے. اگر ہماری نیکیاں معمولی بھی ہوں تو خدا انہیں قبول کرے گا، ضرور کرے گا، بشرطے کہ وہ نیکی جو ہے کسی کے کام آ جائے، کسی کی مدد میں ہم اپنا وقت، ہم اپنی انرجی، ہم اپنی طاقت صرف کر دیں. اس لیے حدیث میں ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کے وہ قدم جو کسی کی دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے اٹھے ہوں یا کسی انسان کی مدد کے لیے اٹھے ہوں، اس سے بہتر قدم دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس لیے بچوں ہم نے ہر حال میں دوسروں کی مدد کرنا چاہیے، چاہے کوئی ہماری مدد کرے یا نہ کرے. یہی بات ہم کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. چلیے دیکھتے ہیں. یکے ایک در بیاباں جنگل میں سگ کتا سگے تشنا پیاسا کتا یافت ملا. ایک شخص کو بیابان جنگل میں ایک پیاسا کتا ملا. بروں از رمق در حیاتش نیافت. حیات کہتے ہیں زندگی کو، اور رمق کہتے ہیں رونق کو، نیافت کہتے ہیں نہیں رہی تھی. اس میں زندگی کی ذرا بھی رمق باقی نہیں رہی تھی، مطلب وہ مرنے کے قریب تھا. کلا کہتے ہیں کلا کہتے ہیں بالٹی کو یا بکیٹ کو. دلو کردن کہتے ہیں ٹوپی بنانا. اس نے اپنے ٹوپی کی بکیٹ بنا لیا. ہاں. پسندیدہ کیش اس شخص کو ایک نیک مزاج انسان کہا گیا ہے، یعنی اس نیک مزاج شخص نے اپنی ٹوپی کو ایک ڈول بنا لیا. جو حبل کہتے ہیں رسی کو، روپ. اندراں بستہ دستار خوش، اور دستار کو رسی بنا کر باندھا اور کنویں سے پانی کھینچا. بستن کہتے ہیں باندھنا کو، بستہ یعنی باندھا. دستار کو رسی بنا کر باندھا اور کنویں سے پانی کھینچا. تیسرا شعر. بخدمت میاں بست و بازو کشاد. میاں بست کہتے ہیں تیاری کرنا، پریپریشن کرنا، اور بست و بازو کشیدن کہتے ہیں خدمت کے لیے. اس کتے کی بخدمت میاں بست و بازو کشاد، اس کتے کی خدمت کے لیے اپنے دست و بازو کھولے، یعنی تیار ہو گیا. سگے ناتواں را دم آبداد. ناتواں یعنی کمزور. آبدادن پانی پلانا. اس کمزور کتے کو کیا کیا؟ پانی پلایا. کیا کیا؟ پانی پلایا. چوتھا شعر. خبر داد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از حال مرد. اس شخص کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنائی. جب ان کو خبر ہوئی تو کیا خبر سنائی؟ کہ داور کہتے ہیں خدا تعالیٰ. گناہان، اس کے گناہوں کو خدا تعالیٰ نے عفو کردن یعنی بخش دینا، معاف کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے اس عمل کی بنا پر. پانچواں شعر. الاگر خبردار جفاکار اندیشہ کن. جفاکار ظالم. خبردار اگر تو ظالم ہے تو اندیشہ کہتے ہیں اندیشہ کن یعنی سوچ لے. اندیشہ کرتے نہیں سوچنا. خبردار اگر تو ظالم ہے تو یہ سوچ لے. کرم پیشہ گیرو وفا پیشہ کن. کرم وفاداری کو اختیار کر اور مہربانی کو اپنا طریقہ بنا. کرم ہے نا. تو وفاداری اختیار کر، مہربانی اختیار کر. کسے با سگے نیکوئے گم نہ کرد. کسے با سگے نیکوئے گم نہ کرد. ایک شخص نے کتے کے ساتھ نیکی کی
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو گم نہ کردن، ضائع نہیں کیا، ویسٹ نہیں کیا۔ کجا گم شود خیر با نیک مرد، سوال کیا گیا ہے، تو نیک انسان کے ساتھ کی گئی بھلائی کجا کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟ جانور کے ساتھ نیکی ضائع نہیں ہو سکتی تو اشرف المخلوقات انسان کے ساتھ کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟ وہ تو بالکل کام میں آئے گی، ہے نا؟ مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر یرا۔ 8واں، کرم کن براکت برایت زدست، جس قدر ممکن ہو سکے کرم کرتا جا، کیونکہ جہاں بان در خیر ہر کس نبست، جہاں بان کہتے ہیں پروردگار، ہے نا، خدا، کیونکہ پروردگار نے کسی پر نیکی کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ خیر یعنی نیکی، نبست یعنی نہیں بند کیا ہے، خدا تعالیٰ نے کسی پر نیکی کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ گرت در بیابان نباشت چہے، اگر تیرے صحرا میں کوئی چہے یعنی کنواں نہیں ہے تو کیا کر، وہاں کنواں کھدوا دے، ہے نا، تاکہ لوگ اس سے پانی پئیں، وضو کریں تو تجھے نیکی ملے۔ چراغے بنادر زیارت گئے، ہے نا، اگر تیرے صحرا میں کوئی کنواں نہیں ہے تو کم سے کم تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ کسی قبر پر بنادر زیارت گئے، کہ کسی قبر پر تو چراغ جلا دے۔ مراد یہاں پر یہ ہے، قبر پر چراغ جلانے سے مراد یہ ہے قبر پر چراغ جلانا نہیں ہے، بلکہ نیک کام کر، کیا کر، نیک کام کر، ہاں، ایصال ثواب کر، مرحومین کی مغفرت کے لیے کام کر۔ بقنتار زر بخش کردن زگنج، قنتار کہتے ہیں 1 کوئنٹل کو، 100 کلو سونا، خزانے میں سے 100 کلو سونا بخش دینا اتنا فائدہ مند نہیں ہے، تچندہ کے دینار از دست رنج، ہاں، جتنا مشقت سے کمایا ہوا ایک دینار، یعنی مال و دولت کم لٹانا نیکی نہیں ہے، بلکہ کسی کی ضرورت کے وقت اس کی چھوٹی سی 1 دینار کی بھی مدد کر دینا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ تو باخلق نیکو کنے دیکھ نیک مرد، تو خلق یعنی لوگوں کے ساتھ، نیکو کن یعنی نیکی کر، اے نیک مرد، اے اچھی قسمت والے آدمی، اے بھلے آدمی، لوگوں کے ساتھ نیکی کر اور بھلائی کر، کہ فردا، کہ کل نگیرت نہ ہو خدا بر تو سخت، کہ کل قیامت کے دن خدا تجھ سے سختی سے پیش نہ آئے، اس لیے آج تو کیا کر، لوگوں کے ساتھ نیکی کر اور بھلائی کر، ہاں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ہے نا، کہتے ہیں ہاں، تم ہماری مدد کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں۔ غرض پا درایت نماند اسیر، ہاں، وہ شخص جو عاجزوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، وہ عاجز ہوتا ہے، کہ افتادگارا بود دستگیر، تو وہ کبھی گرفتار نہیں ہوتا، کائیں میں، ہاں، مشکل میں کبھی گرفتار نہیں ہوتا، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اوکے، تو بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی، بہت اچھی نظم ہے، احسان بخلق خدا۔ تو آپ بھی جو ہے ہمیشہ خلق خدا پر کیا کریے، احسان کریے، اس نظم کو اپنی زندگی میں اتاریے، یہ نظم صرف 11ویں کے سلیبس میں مت رکھیے، اس کو اپنی زندگی میں اتاریے۔ چلیے ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں، پیج نمبر 57 پر، مندرجہ ذیل الفاظ سے خانہ پوری کیجیے۔ یہ تو بہت ہی آسان سوال ہوتا ہے کہ داور گناہاں عفو کرے، ٹھیک ہے، یہ پورا آپ کر لیجئے 4۔ اس کے بعد جوڑیاں بھی آپ لگا دیجئے، کلا ٹوپی کو اس نے کیا کیا، کلا کو کیا کیا اس نے، دلو کرت، حبل رسی کو کیا کیا، دستار خوش، کلا کو اس نے بکیٹ بنایا، اور حبل اپنی پگڑی کو اس نے رسی کو پگڑی بنایا، پگڑی کو جو ہے اس نے رسی سمجھ کے ڈالا۔ بیابان میں کیا چاہ رہا ہے شاعر، چہے یعنی کنواں، اور چراغ زیارت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رواں خاکہ، فلو چارٹ، کارہائے خوب، اچھے نیک کام کون کون سے ہو سکتے ہیں، خدمت کردن، لوگوں کی خدمت کردنا، آب دادن، ان کو پانی پلانا، عفو کردن، ان کو معاف کرنا، کرم کردن، ان کی مدد کرنا، کمک کردن، ان کی مدد کرنا، ہے نا، ہاں، سبھی کام مندرجہ مصر ترتیب میں لکھیے، پراپر سیکوینس میں، تو 1 2 3 4 ہے نا، اس میں سے پہلا جملہ کون سا آیا ہے نظم میں، دوسرا کون سا آیا ہے، تیسرا کون سا آیا ہے، اور چوتھا کون سا آیا ہے، یہ برابر لکھیے۔ جیسے بخدمت میاں بس تو بازو کشا، یہ پہلا آیا ہے،
ٹھیک ہے، کرتے ہیں، کر لیں. اس کے بعد ہدایت کے مطابق عمل کیجیے. سلوک مرد باسگے ناتواں بنوسید، اس شخص کے جو کتے کے ساتھ، کمزور کتے کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کو لکھیے. ہاں، اس نے اپنی ٹوپی کو اپنی دستار سے باندھا، اس کو کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈالا، جس کتے کو پلایا، کتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے نا، اس کے ساتھ اس نے اچھا نیک سلوک کیا. اس کے بعد سبب عفو کردن داور بنوسید. ہاں، اللہ تعالیٰ جو خدا نے کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے آدمی کو کیا کر دیا تھا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. ہاں، اور فائدہ نیکی کردن بخلق خدا بنوائید. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اگر ہم نیکی کریں گے تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں، سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر قیامت کے دن رحم فرمائیں گے، ہاں، کرم فرمائیں گے. ہو سکتا ہے ہمارے حساب میں تخفیف کر دیں گے، کمی کر دیں گے. ہاں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دوسروں کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور اس کے حصے سے مصیبت کو ہٹا دے گا. اور آخری سوال، اس نظم کا پیغام اردو یا انگریزی میں بیان کیجیے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کی خدمت کرو. جہاں غریبوں کو پانی نہیں ہے وہاں پانی پلاؤ، جن کو کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے پہناؤ، صدقہ خیرات کرو. اسلام تو جو ہے چیریٹی کا ایک بہترین نمونہ ہے. اس لیے جہاں جہاں بھی زندگی میں آپ کو خدمت، صرف خدمت پیسوں سے نہیں بلکہ ایک بیمار کو تسلی دینا بھی اس کی خدمت ہے. ایک حج کو جانے والے کو حج کا فارم بھرنا بھی اس کی خدمت ہے. یعنی وقت اور ضرورت کے ساتھ اس کو جو بھی سپورٹ چاہیے، چاہے وہ اخلاقی مورل سپورٹ ہو چاہے فائنینشیل ہو، کوئی بھی ہو، ہر وہ چیز اس کے لیے مدد کے ضمن میں آتی ہے. بچوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا سبق؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم.